سینسری لینگویج. سینسری لینگویج کیا ہے؟ سینسری لینگویج از بیسکلی جب ہم اپنے 5 حواس خمسہ کو اپنی لکھائی میں شو کرتے ہیں. 5 حواس خمسہ کو لکھائی میں کیسے شو کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو کچھ دیکھا، سنا، چکھا یا محسوس کیا ہوتا ہے اس کو اپنے رائٹنگ میں اظہار کرتے ہیں. بٹ ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے 5 سینسز سے جو کچھ محسوس کرتے ہیں اپنی رائٹنگ میں شو کریں؟ بالکل، جی ہاں، یہ بالکل ممکن ہے. سینسری لینگویج کچھ خاص اور اسپیسیفک ٹائپس آف ورڈز ہوتے ہیں یا جن کو کہہ سکتے ہیں آپ ڈسکرپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایکسپیرینسز کو ہماری لکھائی کے ساتھ اور 5 سینسز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. رائٹرز عام طور پر یہ اسپیسیفک ورڈز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اپنی رائٹنگ کو اور اسٹوری کو پاورفل بنانے کے لیے اور اس کو ایک گہرا مطلب دینے کے لیے. عام طور پر ہم اپنی فیلنگز کو الفاظ دے کر ان کو اپنے برین کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہتی ہیں. جب ہم چیزوں کو، فیلنگز کو الفاظ دے کر اپنی رائٹنگ میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ان کو زیادہ اچھے طریقے سے میمورائز کر سکتا ہے. So, what is the science behind sensory words? I mean, how can we remember things better when we use the sensory language? تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے برین میں یعنی ہمارے دماغ میں کچھ خاص اسپیسیفک کمپارٹمنٹس یا ایسے خانے یا کیوبک کیپیسٹیز یا اسپاٹس آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود رہتے ہیں جو ہائیلی سینسیٹیو ہوتے ہیں ہمارے 5 سینسز سے. یعنی ہمارے 5 سینسز ہمارے دماغ کے اندر کے کسی نہ کسی حصے سے کنیکٹ ہوتی ہیں. Sensory words are more powerful and memorable than ordinary words because they make the reader to see, hear, smell, taste or feel your words. آخر یہ سینسری ڈیٹیلز ایک عام ٹیکسٹ سے الگ کیسے ہیں؟ جب ہم کوئی سادہ، پلین یا نان سینسری ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ خالی اس ٹیکسٹ ہی کو پروسیس کرتا ہے اور صرف وہی والے نیورونز یا دماغی حصے یا پرزے حرکت میں آتے ہیں جو صرف لینگویج کے پیٹرنز بناتے ہیں. لیکن جب ہم سینسری ورڈز کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک دم انلائٹنڈ ہو جاتا ہے، جگمگانے لگتا ہے، اس کے وہ سارے حصے ایک دم جگمگا جاتے ہیں اور وہاں ایک خاص قسم کا الیکٹرک شاک پیدا ہوتا ہے جو کہ کریٹیوٹی کو جنم دیتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں، فرض کیجئے کہ آپ ایک ریسٹورینٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے جاتے ہیں اور وہاں کا کھانا انجوائے کر کے گھر واپس آ کر کچھ اس طرح سے اپنی ڈائری کے اندر لکھتے ہیں: آج ہم ریسٹورینٹ گئے، کھانا بہت اچھا تھا، ہم آ کر سو گئے. اب اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ کی کوئی سہیلی آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو وہاں کا کھانا کیسا لگا، اور اگر آپ یہی الفاظ اس کے سامنے دہراتی ہیں یا دہراتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اتنا گہرا امپریشن یا تاثر قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور اس ریسٹورینٹ کے بارے میں کوئی بھی خاطر خواہ فیڈ بیک دینے میں ناکام رہیں گے. اس کے برعکس اگر آپ الفاظ کا استعمال کچھ اس طرح سے کریں: Last night, I went to a very lavish restaurant with my family at 7 p.m. As we entered the restaurant, I felt that the environment was so cozy and calm. The lighting which was used a bit dark and murky, and there was a soft humming of the music. Then I started noticing the interior. There was a unique black and white triangular patterns on the walls and the roof. There were shelves which has beautiful glass and crystal decor. All of this created a subtle, dim and ambient environment. The ambience was due to the color scheme and the music in the restaurant. The aroma of the food was bursting our senses. All this helped in stimulating our appetite. Hygienic conditions were also good. The silverware, linens, dishes, and plates were blending with the theme. Color themes of the menu card fantastically blended and sync with the color of furniture, sofas. The staff was so polite and cooperative. They served us with food. Food was really scrumptious, balsamic, but lip-smacking and appetizing.
The strawberry cheesecake was delectable, and it left the trace and hint of sweetness into our memories. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم سینسری ورڈز یوز کر کر کسی بھی ایونٹ کو اپنے لیے میموریبل بنا سکتے ہیں اور اپنی رائٹنگ کو ڈیپتھ دے سکتے ہیں. دس از کالڈ کریٹیو رائٹنگ. آپ جو چیزیں ویژولائز کرتے ہیں اگر ان کو الفاظ دیں تو ان کو یاد رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. فرض کریں آپ کو کسی میرج ہال یا بینکویٹ جانے کا ایکسپیرینس ہو تو آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ I was invited to a marriage and the banquet was beautiful. Is that enough? Nah, I don't think so. Good writers like you don't do it. How about this? Last weekend, me and my family was invited to a wedding. As soon as we entered the gateway, the sweet floral aroma of roses struck our senses. We wore the fresh flower bangles. The environment was musty. Then we looked around and found out that the interior and decor was quite glistening. Everyone wore shiny ornaments with sparkling evening gowns, the flashing figures of guests and bride and groom. There was a chandelier and a disco ball which made everything look brighter. Dainty fairy lights added a surplus amount of color to it. A sweet melody was drifting through the air, making everyone mesmerized. Everything seemed to be smoothly and softly floating with a glissando of soft music. امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کریٹیو رائٹنگ کا کانسیپٹ اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کوئی کریٹیو پیس لکھنے جائیں گے تو سب سے پہلے اپنی ڈسکرپٹیو ووکیبلری پہ کام کریں گے.